ایک وجہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی کون؟ نبی کے داماد، دو بیٹی سے یکے بعد دیگرے نکاح ہوا، بڑے فضائل ان کے ہیں، بنانے کا موقع نہیں. وہ عثمان غنی جب مسجد میں جب قبرستان آتے تھے اتنا روتے تھے کہ ہچکی بچ جاتی تھی اور داڑھی کٹواتی تھی، کپڑے بگڑاتے تھے. کسی نے پوچھا عثمان غنی آپ نبی کے داماد، آپ جو ہے عشر مبشروں میں سے ہیں، نبی نے آپ کی نئی بشارت دے دی ہے کہ جنتی آپ ہے، پھر آپ کے سامنے جہنم کی بات کی جاتی ہے آپ روتے نہیں، آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں آتا. جب قبر کی بات آتی ہے قبرستان آتے ہیں رو پڑتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا تھا کہ اے میرے ساتھی یہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے، برزخ کا معاملہ جو ہے یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلا معاملہ ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا، جو یہاں پھنس گیا آگے بڑھتا جائے گا. غور کیجیے صحابی رسول قبرستان آتے ہیں تو روتے ہیں، ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ قبرستان جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے یہاں موتیں ہوتی رہتی ہیں، کل بھی موت ہو گئی ہے. آج جگہ میں کسی کے عمران صاحب کے والدہ میت ہے، ہم بھی وہاں جاتے ہیں، ہم وہاں بھی دین کی بات نہیں کرتے، وہاں جا کر نہیں بات کرتے. قبرستان میں بھی اگر دنیا کی بات کرتے ہیں وہاں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی ہے. اللہ کی باتیں ہیں کہ اے لوگوں فزورها انها تذکر الموت، کہ اے لوگوں قبرستان جایا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے. نہیں مان رہے ہیں قبرستان جایا کرو، موت یاد آتی ہے. کہ ہمارا معاملہ یہ ہے قبرستان جانے کے بعد بھی ہمارے روح دکھائی نہیں ہوتے ہیں، نہیں سوچتے کہ ہمیں یہاں آنا ہے، یہ میرا آخری منزل ہے، یہ ہماری دنیا کی آخری منزل ہے اور آخرت کی پہلی منزل ہے. وہاں سے دنیا سے اپنے بستر سے ہٹا کر کے یہی رہ جائیں گے. یہ مجھے قبریں جو یہاں ٹوٹی پھوٹی ہیں ہماری قبریں میں سے ٹوٹ جائیں گی، ہماری قبروں کا نہیں معاملہ ہوگا، ہمیں بھی لوگ کر ہاتھ چھوڑ چلے جائیں گے. نہ ہمارے ساتھ دوست ہوں گے، نہ احباب ہوں گے، نہ کوئی قریبی ہوگا، نہ کوئی دور والا ہوگا، کوئی ساتھ نہ ہوگا. نہ ہم نہیں سوچتے ہمارا معاملہ ہے صحابہ رسول کا معاملہ ہے. اتنا ہی نہیں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماجہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آتے ہیں. کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ معاف کر گئے، پچھلے بھی گناہ معاف اور اگلے بھی گناہ معاف کر دیے گئے. اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ پاؤں میں بڑھ آ جاتا ہے، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ پاؤں سو جاتا ہے، پاؤں بڑھ آ جاتا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہاد کے میدان میں ہیں، کبھی اللہ غریبوں کو بند کر رہے ہیں، مسکینوں بیواؤں کو بند کر رہے ہیں، ہر نیکیاں کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، قبرستان آئے ہیں، آپ کے صحابہ کرام بھی ہیں. ہر بازی بناتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا. اب قبرستان میں بیٹھتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آنسو آپ چہرے سے گرنے لگتا ہے، اتنا روتے ہیں کہ زمین جو اس سامنے تھی زمین بھیگ جاتی ہے. کون رو رہا ہے؟ ہم رو رہے ہیں. ہم جو گنہگار دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں احساس نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، خطا ہے، ان کا معاملہ یہ ہے اتنا رو رہے ہیں کہ سامنے زمین تر ہو گئی ہے. فرماتے ہیں اے بڑا لمثل هذا فاعدوا، اے بڑا اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تمہیں یہاں آنا ہے، قبرستان تمہیں آنا ہے، یہاں کی تیاری کر لو. فرماتے کہ اے بڑا تیاری کرو اس کے لیے، تمہیں یہاں آنا ہے، یہاں آؤ گے اکیلے آؤ گے، یہاں کوئی ساتھی نہ ہوگا. لیکن یہ ماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اذا مات الانسان یتبع ثلاث، جب انسان مرتا ہے تین چیز ساتھ میں جاتی ہے. کہا مالہ و اہلہ و عملہ، ساتھ میں مال جاتا ہے، اہل و عیال جاتے ہیں اور اس کا عمل ساتھ جاتا ہے. لیکن ماتے بھیا دو چیز واپس آ جاتی ہے. قبرستان
جب مرتا ہے تو 3 چیز جا رہی ہے، مال بھی جا رہا ہے، جب گاڑی ہے تو گاڑی سے لاش لے کے جاتے ہیں، جب گھوڑا ہے تو گھوڑا پر رسی بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، غلام ساتھ ہو جاتا ہے، غلام ساتھ ہو جاتا ہے، نوکر ساتھ ہو جاتا ہے، اور اہل و عیال جاتے ہیں، بیٹا جاتا ہے، بھائی بہن جاتا ہے، رشتے دار جاتے ہیں، کہا کہ آدمی مرتا ہے ساتھ 3 چیز جاتی ہے، مال جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی جو ہے اولاد جاتی ہے اور اس کا عمل جاتا ہے، لیکن 2 چیز واپس آ جاتی ہے، مال بھی واپس آ گیا، غلام جو تھا تو ان کا مال تھا واپس آ گیا، باندی تھی وہ بھی تو واپس آ گئی، اس گاڑی ساتھ میں گئی تھی وہ واپس آ گئی، اور اولاد بھی واپس آ گئے، بیٹا واپس آ گیا، بھائی واپس آ گیا، یہ تمہیں واپس آ گئے، کہا یا بکا ماہر، ایک سی بات کی رہ جاتی ہے، کہا اس کا عمل ہے، عمل باقی رہتا ہے، اس لیے اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اس قبر کی تیاری کرو، وہاں تمہارا عمل ہی ہوگا، اگر تمہارا عمل اچھا رہا تو معاملہ اچھا کیا جائے گا، اگر عمل بڑا برا رہا تو برا معاملہ کیا جائے گا، کیا چاہتے ہو غریب ہمارے ہیں کہ اس کی تیاری کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، وہ حدیث بھی سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں جا رہے ہیں، صحابہ